اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دو سلسلے ہیں جس میں قرآن پاک اور AI کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ سورہ آل عمران پہ بات کی جائے۔ سورہ آل عمران جو ہے قرآن پاک کی تیسری سورہ ہے، اور آج اس کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں کہ کون سے موضوعات ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ہم بات کرتے ہیں۔ چیٹ GPT ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ؟ آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔ آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں آج؟ میں سورہ آل عمران پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ پہلے بھی آپ سے بات کی میں نے سورہ فاتحہ پہ اور سورہ البقرہ پہ، آج سورہ آل عمران پہ بات کریں گے۔ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ سورہ آل عمران کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا؟ سورہ آل عمران کا نام حضرت عمران علیہ السلام کے گھرانے سے ہے۔ حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دادا بھی ہے۔ سورہ آل عمران میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس سورہ میں ان کے مقامات اور ان کی عزت کا تفصیل سے بیان ہے۔ اس سورہ کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگ حضرت عمران اور ان کے گھرانے کی شناخت کر سکے اور ان کے مقامات کو سمجھ سکے۔ اس سورہ میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے ذریعے توحید، رسالت اور آخرت کے معاملات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ سورہ آل عمران میں وہ کون سے موضوعات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے یا جن کو زیر بحث لایا گیا ہے؟ سورہ آل عمران میں کئی اہم معاملات اور ٹاپکس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ سورہ مختلف پہلوؤں کو کور کرتی ہے۔ ایک، توحید اور اللہ کی صفات۔ سورہ کے آغاز میں اللہ کی وحدانیت، علم، قدرت اور حکمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کی صفات پر ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ دو، رسالت اور انبیاء کا ذکر۔ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کے قصے اور ان کی تعلیمات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اہل کتاب سے مکالمہ۔ یہود اور عیسائیوں اہل کتاب کے ساتھ علمی اور دلائل پر مبنی گفتگو کی گئی ہے۔ ان کی تحریفات اور غلط عقائد کو واضح کیا گیا ہے۔ 4، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر۔ مسلمانوں کی غزوہ بدر کی کامیابی اور غزوہ احد کی مشکلات اور ان سے سیکھنے والے اسباق کا تذکرہ ہے۔ 5، ایمان، صبر اور تقوی کی تلقین۔ ایمان والوں کو صبر، تقوی، شکر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ 6، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب۔ صدقہ، خیرات اور جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ 7، آخرت کا تصور اور دنیا کی حقیقت۔ دنیا کی فانی زندگی اور آخرت کی حقیقت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ سب موضوعات سورہ آل عمران میں شامل ہیں، جو کہ ایک جامع اور اہم سورہ ہے۔ اچھا، یہ بتائیں، ایک موضوع ہے جو پہلا آپ نے بتایا کہ توحید اور اللہ کی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، علم، قدرت اور حکمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وہی زندہ رکھتا ہے، مارتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ذرا اس کی تفسیر بیان کریں، اور اگر اس کے حوالے سے کوئی اور قرآنی آیات اور احادیث ہوں تو ان کا ریفرنس بھی ساتھ دیں پلیز۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات پر قرآن میں بہت سی آیات ہے جو ان کی وحدانیت، علم، قدرت اور حکمت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان ہوئی ہے۔ ایک، اللہ کی وحدانیت، توحید۔ اللہ تعالیٰ کی وحدیت کا کانسیپٹ قرآن میں بہت کلیئر ہے۔ سورہ الاخلاص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے۔ سورہ الانعام 659 میں فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 3، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ سورہ الملک 67:15 میں آتا ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا۔ 4، اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر عمل میں شامل ہے۔ سورہ البقرہ میں فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء، یہاں حکمت دے دیتا ہے۔ 5، اللہ کی حیات، زندگی، اللہ تعالیٰ کی زندگی کا کانسیپٹ بھی قرآن میں ہے۔ سورہ البقرہ، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ سورہ الاخلاص، قل هو اللہ احد،
احدو وہ اللہ ایک ہے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اس میں رسالت اور انبیاء کا ذکر ہے، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے آیا ہے تاکہ ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے، اور خاص طور پر عیسائیوں کے نظریات کے خلاف وضاحت کی گئی ہے۔ اس پر ذرا سی روشنی ڈالیے گا۔ بالکل، سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ یہ ذکر مختلف مقصد کے لیے ہے تاکہ ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کیا جا سکے اور ان کے اصل مقامات کو سمجھا جا سکے۔ ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مختلف پہلوؤں سے آیا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے کلمت فرمان کے روپ میں پیدا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی مخلوقیت پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ ان کی اصل حقیقت ثابت ہو سکے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ اور کلمہ اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ان کی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی اہمیت کو درست کرتے ہیں۔ تین، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں ہے، جہاں ان کی پیدائش، ان کی پاکیزگی اور ان کے مقامات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مریم کو سیدہ نساء العالمین یعنی عالموں کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے اور ان کی بے عیب زندگی اور اللہ کے انتخاب کا تذکرہ ہے۔ تین، عیسائیوں کے نظریات کے خلاف وضاحت۔ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے نظریات کے خلاف وضاحت کی گئی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن میں واضح کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے نبی اور رسول ہے اور ان کی عبادت جائز نہیں۔ سورہ آل عمران 3:59 میں آتا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، یقیناً عیسیٰ کا اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسا ہے۔ 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر ہے، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا وغیرہ۔ حوالے: سورہ آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے۔ سورہ آل عمران 3:59، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ یہ ریفرنسز اور تفسیر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عیسائیوں کے نظریات ہیں ان پہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے نظریات ان کے تھے جن کی وضاحت قرآن پاک میں کی گئی کہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ بالکل، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے کچھ اہم نظریات کے خلاف وضاحت کی گئی ہے۔ یہ نظریات مختلف پہلوؤں سے تھے جن پر قرآن نے روشنی ڈالی اور ان کی اصل حقیقت کو بیان کیا۔ ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا۔ عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن پاک اس نظریات کو کلیئر کرتا ہے اور اسے رد کرتا ہے۔ سورہ آل عمران فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ یہ آیت اس بات کو رد کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جائے۔ 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ماننا۔ عیسائیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ قرآن میں اس بات کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بڑھاوا دیا گیا ہے۔ سورہ المائدہ فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا نظریہ۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا۔ قرآن میں اس بات کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو مصلوب کیا گیا اور نہ ہی ان کی موت واقع ہوئی۔ سورہ النساء فرمایا، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا۔ 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ماننا۔ عیسائیوں کا ایک اور نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ قرآن میں اس بات کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بڑھاوا دیا ہے۔ سورہ المائدہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لَكَ مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ ابْنِيَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ خلاصہ، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت اور ان کے مقامات کو واضح کیا گیا ہے اور عیسائیوں کے کچھ غلط نظریات کو رد کیا گیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل مقامات کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اچھا، اس موضوع کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے ہم بائبل اور انجیل کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے
اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس موجودہ جس طرح قرآن پاک ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اس کی ذمہ داری لے لی، اور اس کی ذمہ داری بھی اسی لیے لی تھی غالباً کہ اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ باقی جو کتابوں میں جو تھا وہ تبدیلی کر لی لوگوں نے، اور اس میں اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر لیں، کچھ نکال دیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو انجیل اور بائبل موجود ہے اس کا جو ہے وہ سٹیٹس کیا ہے۔ اور دوسرے موضوعات بھی ہیں جو ہم نے شروع میں خلاصے میں ان سے پوچھے تھے، جس میں جو ہے وہ جو اہم بڑا اہل کتاب سے مکالمہ ہے، غزوہ بدر اور غزوہ احد کی تذکرہ ہے، ایمان، صبر اور تقوی کی تلقین ہے، قوت کا تصور ہے، دنیا کی حقیقت ہے، دعا اور تعلق جو ہے اللہ سے جو ہے اس کا تعلق، اس کا ذکر ہے۔ تو ان موضوعات پہ ہم اگلی مرتبہ کریں گے، اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ شاید مختصر سا ولاگ ہوگا تو ہم شاید اس کو تھوڑا سا وقت نکال کر اس کے دیکھ لیں گے، ہمیں اور بھی دلچسپیاں ہوتی ہیں، ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں، وقت کم ہوتا ہے، تو ایک لمبا طویل جو ہے گھنٹے ڈیڑھ کا کرنے کی بجائے، کیونکہ اگر سورہ آل عمران پہ پورا ایک ولاگ کیا جائے تو کچھ نہ کچھ میں کوشش کر تو سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید اتنا طویل جو ہے وہ لوگوں کی دلچسپی کا نہ رہے، اور جو مقصد ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کا وہ بھی شاید پورا نہ ہو سکے۔ تو اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اور ایک اظہر نیاز کی درخواست ہوتی ہے، کم ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی کہتا ہوں آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کو سبسکرائب کرنے سے گناہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں۔